الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اپنے ناظرین کے لیے ہم جو چیز لے کر آئے ہیں یہ اس ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، یعنی ماہ رمضان کو ہم کیسے گزاریں، کیونکہ ماہ رمضان پورے سال میں ایک ہی بار ہمیں یہ مہینہ عطا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں نفل کی جو عبادت ہے، نفل عبادت ہے، جو نفل کا ثواب ہے فرضوں کے برابر ہے، اور فرض کا 70 کے برابر ہو جانا، ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ہو جانا، یعنی اتنی فضیلت و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہم کیسے گزاریں، یعنی ماہ رمضان کو ہم اپنے ایسے گزاریں کہ زندگی بھر کے لیے ایک یادگار بن جائے۔ اس رمضان کو ہم نے ایک یادگار کے طور پر گزارنا ہے، یعنی اس میں ایسا خاص کر کے جانا ہے کل کو رمضان کے بعد ہمیں رمضان یاد آتا رہے، یعنی آنے والے رمضان تک اللہ نے ہمیں زندگی دی، آنے والے رمضان تک ہم اپنے آپ کو، اپنے رمضان کو، پچھلے جو سابقہ رمضان اس کو یاد رکھا جائے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں، جو چند باتیں ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا۔ ہم نے ان باتوں پہ عمل کر کے اپنے رمضان کو یادگار گزارنا ہے۔ پہلا تو یہ نمبر 1 یہ کام کریں، تہجد کی عادت بنائیں، یعنی نماز تہجد پڑھنا ہمارے لیے ماہ رمضان میں آسان ہے، کیونکہ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 2 رکعت نفل تہجد ادا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مصروفیت میں کمی کرنا، یعنی ماہ رمضان میں اپنی مصروفیت کو کم کرنا، جہاں لہو و لعب، کھیلنا، اٹھنا بیٹھنا، فضول بیٹھ کے باتیں کرنا، ان کو کم کر کے اپنا مصروفیت میں کمی کرنا، یعنی اپنے آپ کو عبادت کی طرف راغب کرنا۔ تیسرا یہ کہ انٹرنیٹ سے احتراز کرنا، یعنی آج کل جو سوشل میڈیا پہ ہم لگے رہتے ہیں ان کو کم کریں، نیٹ کا استعمال کم کریں، یعنی اپنے آپ کو ماہ رمضان میں عبادت کی طرف راغب کرنا، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا۔ چوتھا، وقت کی ضیاع سے اجتناب کریں، یعنی فضول بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپیں لگانا، نائٹ کرکٹ میچ کھیلنا، بہت سارے ایسے جو کھیل وغیرہ میں وقت گزارنا، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یعنی وقت کی ضیاع سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا، یعنی وقت کو جو ضائع کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ نمبر 5، عبادت کا اہتمام کرنا، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے پیش کریں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے پیش کریں، کہ جتنا ہو سکے نماز نفل ادا کریں، مسجد میں اپنے آپ کو ٹھہرنے کی کوشش کریں تاکہ وقت ملے، اور سکون کے ساتھ، راحت سکون کے ساتھ، قلبی سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں، اور بہت سارے وظائف ان کو آپ ادا کریں۔ نمبر 6 یہ کہ نظام الاوقات، یعنی وقت کا اپنا ایک نظام بنانا، اپنے وقت کو ایک شیڈول بنانا، ترتیب دینا، میں نے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، یعنی صبح پہلے اٹھتے ہی تہجد پڑھنا ہے، تہجد کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، سحری کرنا ہے، سحری کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، جیسے نماز اذان، سحری ختم ہوتے اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اذان ہوتے ہی آپ نے مسجد کی طرف چلے جانا ہے وہاں پہ، اور نماز کے بعد ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، یعنی اس طرح اپنے آپ کو ٹائم کو شیڈول دینا ہے، یعنی وقت کی ایک نظام بنانا ہے۔ اور نمبر 7، کاموں کو تنظیم دینا، منظم انداز سے ادا کرنا، یعنی یہ بھی ایک نظام الاوقات میں آ جاتا ہے، یعنی جو آپ کے کام ہے اس کو ایک منظم انداز سے، ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق، ایک شیڈول کے مطابق اپنے کاموں کو ترتیب دینا۔
نمبر 8 بالخصوص ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کا تلاوت کرنا لازمی اپنے آپ کو پیش کریں، قرآن پاک کے تلاوت کو لازمی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص قرآن پاک کو پڑھ تو رہیں، اب ہو سکے ایک رکوع، ایک پاؤ یا ایک پار جتنا ہو سکے ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں، کم از کم ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ ترجمہ کنز الایمان آپ پڑھ لیں، صراط الجنان تفسیر ہے آپ اس سے پڑھیں، کم سے کم ایک رکوع اپنا ترجمہ اور تفسیر کا پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ نمبر 9 کہ صدقہ کی عادت بنانا، اس ماہ رمضان میں صدقہ دینے کی عادت بنانا۔ اور صدقہ ویسے عام دنوں میں صدقہ دینا ایک ثواب ہے، ماہ رمضان میں یعنی صدقہ فرض کے برابر ہونا یعنی 70 صدقات کے برابر ہیں۔ اور بالخصوص آگے جو جمعہ آنے والا ہے، جمعہ کے دن 1 روپیہ صدقہ کرنا 10 یعنی 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں صدقے کی عادت بنا لیں۔ نمبر 10 یہ کہ بچوں سے صدقہ دلوائیں، یعنی بچوں کا ہاتھ میں پیسے دیں، بیٹا آپ نے یہ مسجد کے ڈبے میں ڈالنا ہے، آپ نے یہ کسی کو دینا ہے، یعنی بچوں سے اپنے صدقہ دینا دلوانا، بچوں میں صدقے کی عادت دینے کی عادت ڈالنا۔ نمبر 11 بالخصوص مسجد میں ٹھہرنے کی عادت بنائیں، مسجد میں رکنے کی عادت بنائیں۔ مسجد میں جو شخص ایک سانس لیتا ہے اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی یہ نفلی اعتکاف کر کے بیٹھنے سے، یعنی ایک یہ سانس لینے کی برکت ہے۔ ہم اگر جتنا ہو سکے ہم مسجد میں جا کے بیٹھیں، اپنا وقت مسجد میں صرف کریں۔ ظاہر سی بات ہے ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے گناہوں سے دور رہیں گے، مسجد میں بیٹھے رہیں گے کوئی نہ کوئی رب تعالیٰ کا ذکر میں مشغول رہیں گے، ہم قرآن پاک پڑھنے میں مشغول رہیں گے، نفل نماز پڑھنے میں مشغول رہیں گے۔ کوشش کریں اپنا نماز مسجد میں ٹھہرنے کی عادت بنائیں۔ اور نمبر 12 رمضان سے پہلے خریداری کریں، چونکہ ابھی رمضان تو آج رات سے شروع ہو رہا ہے، اور رمضان سے پہلے جتنا ہو سکے وقت بچائیں اپنا، اور جو خریداری کرنی ہے اس سے پہلے کریں۔ یہ ابھی عشرۂ رحمت ہے، پھر عشرۂ مغفرت ہے، پھر اس کے بعد عشرۂ جہنم سے آزادی کا ہے۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے ابھی سے خریداری کریں، آگے آنے والے وقتوں میں جو رمضان پہلا دوسرا تیسرا چوتھا روزہ جو رمضان چلتا رہے گزرتا جائے گا، اس میں کوشش کریں اپنے آپ کو رمضان میں عبادت میں مصروف رکھیں۔ نمبر 13 نیند کی اوقات میں کمی کرنا، کوشش کریں نیند کی اوقات میں اپنے آپ کو کم رکھیں۔ نمبر 14 یہ ہے کہ روزوں کے مسائل سے واقفیت، یعنی کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں ہم جو روزے کے مسائل ہیں، تراویح کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں، ٹھیک، آپ ان کو ہم سیکھیں، کسی عالم دین سے آپ جا کے سیکھیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے دعوت اسلامی کا جو ویب سائٹ ہے آپ اس پہ جائیں، فیضان رمضان بک ہے وہ جا کے سرچ کر لیں، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں علماء سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو روزے کے مسائل سے واقفیت رکھیں اپنے آپ کو۔ نمبر 15 دعاؤں کی کثرت کریں، اس مہینے بالخصوص کوشش کریں دعاؤں کی کثرت کریں، رب سے مانگے، رب تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، رب سے مانگے، حضور کے وسیلے سے مانگے، رب تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب اس ماہ رمضان بالخصوص کوشش کریں اپنے آپ کو دعاؤں کے لیے پیش کریں، دعا کریں، رب کے بارگاہ میں دعا کریں، اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا کریں، ضرور رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور نمبر 16 یہ کہ اخلاق کی درستگی، یعنی سب سے اخلاق سے پیش آنا، نرم مزاجی سے پیش آنا، صبر و تحمل سے کام لینا، یعنی اپنے غصے کو ختم کرنا۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جب ہم صبر کرتے ہیں، صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، بہت سارے معاملات آٹومیٹک
درست ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 17 نیت کی درستگی، نئے نیت کو اپنا صاف رکھیں، یعنی دل میں جو ہم کسی کے بارے میں نگیٹو سوچیں اس کو ختم کریں، پازیٹیو سوچیں۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی ہم کسی سے کچھ لینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا ہے، ایسا نہ سوچیں، یہ سوچیں کہ ان کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی رقم نہ ہو، بہت سارے مصروفیت، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اپنا ظرف تھوڑا بڑا رکھیں، اپنا دل و دماغ تھوڑا وسیع رکھیں، آگے سوچیں، پیچھے جو ہو چکا تو ہو گیا، لیکن آپ اپنا آگے فیوچر کا سوچیں، اپنے آپ کو جس کو پازیٹیو میں لے کے نہ جائیں، بلکہ نیگیٹو نہ سوچیں، بلکہ آپ پازیٹیو ہی سوچیں اور اچھا سوچیں۔ نمبر 18 دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کرنا، دل کو یعنی اپنے ہر وقت سوچ میں رب کا ذکر ذہن میں رہے، کہیں آ رہے جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو رب کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہاں پہ صرف ہاتھوں سے کام کریں تو دل میں رب تعالیٰ کا ذکر چلتا رہے، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے ذکر کے لیے راغب کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت وہاں پہ پیش رکھنا۔ اور نمبر 19 توبہ میں جلدی کریں، یعنی استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اذنبت واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں، آپ اپنے آپ کو استغفار کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، کوشش کریں اپنے آپ کو رب کے بارگاہ میں سجدہ و سجود ہو جائیں، ان سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ ہے کہ نمبر 20 دوسروں تک یہ باتیں پہنچانا، دوسروں تک یہ باتیں پہنچانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ان باتوں پہ عمل کرنے، صحیح معنوں میں رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔